دوستو سلطنت عثمانیہ کی ہر فتوحات کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہے جو کہ جاننے کے بعد انسان ایک بار سوچ میں ضرور پڑ جاتا ہے، کیونکہ دوستو اس عظیم سلطنت کو بنانے کے لیے مسلمانوں نے بہت زیادہ جدوجہد کی، اپنے پیاروں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تب جا کر یہ عظیم ریاست قائم ہوئی جس نے تقریباً 600 سال تک ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کی۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ چنار کا درخت دکھاؤں گا جو کہ سلطنت عثمانیہ بنانے سے قبل سلطان عثمان کو خواب میں نظر آیا تھا۔ یہ درخت اصل میں کہاں پر واقع ہے اور آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو درخت پر جانے سے پہلے ترکی کی بہترین ثقافت اور ان کی دلیری کو تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ترک حکمران ہمیشہ سے ہی دلیر اور ذہین تھے، ایسے مسلمان حکمران تھے جو ایک اچھے دیندار بھی تھے۔ ترک جو بھی خطہ فتح کرتے تھے وہ خطہ بعد میں ثقافت کا مرکز بن جاتا، چاہے وہ کوئی قلعہ ہو یا کوئی بازار وغیرہ۔ ترک اپنے بہترین ثقافت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، یہ قالین بہت اچھے بنا لیتے تھے، اسی وجہ سے آج بھی ترکی کے قالین پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی میں بھی ان کے قالین کا ذکر بار بار کیا گیا ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے ان کی بہادر خواتین قالین کو بڑی محنت سے بناتی تھیں اور پھر ان کو بازار میں بیچ کر گزر بسر کیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ بازنطینی اور منگول ترکوں کو ختم کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ دن بدن اپنی پہچان میں اضافہ کر رہے تھے۔ دوستو ترک سلطان کمال کے لوگ تھے، یہ لڑتے تھے تو کمال ہی کر دیتے تھے، امن میں آتے تب بھی کمال کر دیتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں حکمران سلطان محمد نے 1453 میں استنبول شہر کو فتح کر کے بھی کمال کر دیا اور پوری دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ دوستو یہ شہر عیسائیوں کا ایک مقدس ترین شہر ہوا کرتا تھا۔ آیا صوفیہ عیسائیوں کا دوسرا مقدس چرچ تھا۔ استنبول قسطنطنیہ کہلاتا تھا اور قسطنطنیہ 1000 سال تک ناقابل تسخیر رہا تھا۔ دوستو آج بھی ترکوں کی عظیم فتوحات کے ساتھ ساتھ ان کی بہترین کام کو بھی یاد کیا جاتا ہے، جس کی بڑی مثال خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ اگر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تاریخ نکال کر دیکھیں تو آپ کو وہاں ترکوں کی عقیدت کے ایسے نمونے ملیں گے جو آپ کی پلکیں گیلی کر دیں گے۔ سلطان عبد المجید اول نے مسجد نبوی کی توسیع کا کام کیا تھا۔ توسیع کے لیے ترکی نے پوری اسلامی ملکوں سے اعلیٰ ترین معمار اکٹھے کیے، معماروں کو ترکی کے شاندار اور خوبصورت ترین حصے میں آباد کیا۔ دنیا جہان کی مراعات ان کو دی گئیں اور ان معماروں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے تو ان تمام بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا اور تمام بزرگ معماروں سے درخواست کی کہ آپ ان حفاظ کرام بیٹوں کو اپنا فن سکھائیں۔ یہ بچے جب فن اور تعلیم دونوں میں یکتا ہو گئے تو سلطان انہیں مدینہ منورہ لے گئے اور مسجد نبوی کی توسیع کا فریضہ سونپ دیا۔ دوستو برگاہ رسالت کی توسیع کے بس 3 اصول تھے۔ یہ تمام معمار 24 گھنٹے باوضو رہتے تھے، ہر لمحہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے رہتے تھے اور مسجد کی حدود میں کوئی بھی چیز کسی دوسری چیز سے نہیں ٹکراتی تھی۔ پتھر کا کوئی ٹکڑا اگر توڑنا یا تراشنا پڑ جاتا تو وہ لوگ یہ ٹکڑا مدینہ منورہ سے 6 کلومیٹر دور لے جاتے، وہ ٹکڑا وہاں پر تراشا جاتا اور پھر مسجد نبوی میں لا کر نصب کر دیا جاتا۔ یہ اہتمام صرف سماعت رسول کو غیر ضروری آوازوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اسی طرح دوستو خلافت عثمانیہ بنانے کا سفر بھی بڑا ہی کٹھن ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہے۔ دوستو سلطان عثمان 1300 عیسوی میں ایک رات سو رہے تھے کہ ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی ناف سے ایک درخت نکلا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ سلطان عثمان نے تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ خواب آپ کی طویل سلطنت کی بشارت ہے۔ سلطان اس خواب کی تعبیر سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان نے 1326 میں بورسا شہر فتح کیا، چنار کے اس درخت کی گھنی چھاؤں میں بیٹھا اور دنیا کی اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دوستو آج بھی یہ درخت یعنی 600 سال پرانا درخت اپنی آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ درخت ترکی کے شہر بورسا میں واقع ہے۔ بورسا شہر استنبول شہر سے 3 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ شہر خلافت عثمانیہ کا اولین دارالحکومت بھی تھا۔ اس شہر میں خلافت کے بانی عثمان غازی اور ان کے بیٹے اوہان غازی کے مزارات بھی موجود ہیں۔ دوستو
ترکوں کا 600 سال پرانا چنار کا درخت ایک بہت ہی پرانا اور بڑا درخت ہے اور یہ چاروں اطراف پھیلا ہوا ہے۔ یہ درخت دنیا کی زندہ مزارات میں شمار ہوتا ہے۔ درخت کا قطب 3 میٹر، اونچائی 35 میٹر اور پھیلاؤ 920 میٹر ہے۔ میں نے زندگی میں اتنا پھیلا ہوا درخت پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ اس درخت کے نیچے ہزاروں لوگوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں آج تک ہزاروں سلطنتیں بنی، لیکن ترک خلافت کی دنیا کی تاریخ میں دوسری کوئی مثال نہیں ملتی، جس کا ایک سرا ایشیا میں تھا اور دوسرا افریقہ میں اور تیسرا یورپ میں تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سلطنت عثمانیہ کی عظیم ریاست دوبارہ چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔